نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان التياري الصبا يوما الى ارض الحرم بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم من وجهه شمس الضحى من هده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم اقبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى طوبى لأہل بلدة فيها النبی المحتشم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرش خاک میں جھاڑے پہ سوتا تھا سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا صدیق عکس حسن و کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیائے شم جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد است حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، میری اور آپ کی خوش بختی کہ اس وقت درگاہ مقدسہ محمودیہ چراغیہ پر عرس مقدس کی اس تقریب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس درگاہ مقدسہ پر اولیاء کرام کے اعراس مقدسہ کی تقریب میں حاضر ہیں، اور میری خوش بختی ہے کہ اس وقت سٹیج پر کثیر تعداد کے اندر عزت و احترام کے لائق، عقیدت و محبت کے لائق سادات کرام تشریف فرما ہیں، ان کی زیارت اور پھر سعادت در سعادت کہ ان کی موجودگی میں چند کلمات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 2 مقامات سے آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اور اسی پر چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میری گفتگو کو تقریر کی بجائے پیغام کی حیثیت سے اگر آپ سنیں تو اس کا زیادہ اثر ہوگا اور وہ زیادہ کارگر ثابت ہوگی گفتگو۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان قریب ان کی محبت ہم لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ وہ لوگ جو اپنی زندگی کو ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ سجا کر مزین کر کے آراستہ کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کو بتانا نہیں پڑتا کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، رب کریم خود ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور انہی نفوس قدسیہ کے بارے میں قرآن نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اپنے نفس کو اپنے وجود کو جما کر رکھو، ثابت رکھو
ان کی صحبت کے اندر یا اللہ ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا یدعون ربہم، یہ صبح و شام اپنے رب کے نام کی مالا جپتے ہیں، ان کی زبانوں کے اوپر دنیاوی گفتگو نہیں ہوتی، یہ اللہ کی یاد کے اندر، اس کے حبیب کے ذکر کے اندر ان کے دن بھی گزرتے ہیں، ان کی راتیں بھی گزرتی ہیں اور اللہ کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں تقوی و طہارت کا پیکر ہوتی ہیں، ان کی صبح و شام ذکر الہی میں بسر ہوتی ہے، اور جب یوں زندگی گزار کر یہ دنیا سے جاتے ہیں تو قبر میں لیٹے ہوئے ان کو صدیاں بھی گزر جائیں، یہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہوتے ہیں اور تذکروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور آراس مقدسہ کی تقریب پر آنے والوں میں اپنا فیضان، اپنا پیغام، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنے نظریات اس کے ذریعے زندہ ہوتے ہیں، خود قبر میں لیٹے ہوتے ہیں لیکن ان کا پیغام زندہ ہوتا ہے، ان کی فکر زندہ ہوتی ہے، ان کی سوچ زندہ ہوتی ہے، اور صدیاں گزر جائیں قبر میں لیٹ کر بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے رہتے ہیں۔ اور انہی نفوس قدسیہ کے بارے میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا، الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے، کیا ہوتا ہے؟ فرمائے وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتا ہے، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں چلا جاتا ہے، جس طرح زمین کے اوپر تھا، جس طرح زمین کے اوپر اس کا فیضان جاری تھا، زمین کے اندر لیٹ کر بھی وہ فیض تقسیم کر رہا ہے، کیونکہ مرنے والے اور ہیں۔ رب کا ولی زمین کے اوپر بھی زندہ ہوتا ہے، زمین کی چھاتی میں بھی زندہ ہوتا ہے، اس کی قبر پر آنے والے کسی مردہ کے پاس نہیں آتے، زندہ کے پاس آتے ہیں، اور خالی نہیں جاتے، اپنی جھولیوں کو اس کے فیض اور اس کے کرم کی بھیک سے بھر کر لوٹ کر جاتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی فرمائے، مثل الجلیس صالح، نیک بندے کی صحبت، اللہ والے کی صحبت اور اللہ کے ولی کی سنگت، اس کی معیت، اس کی رفاقت، اس کا یارانہ، اس کا دوستانہ، وہ اس طرح ہے جس طرح کوئی بندہ عطار کے پاس بیٹھ جائے۔ عطار کہتے ہیں خوشبو بیچنے والے کو، عطار کہتے ہیں خوشبو فروخت کرنے والے کو۔ میں یا آپ جا کر عطار کے پاس چند لمحے بیٹھے، شرط نہیں کہ خوشبو خریدنی بھی ہے، شرط یہ ہے کہ چند لمحے بیٹھنا ہے، چند لمحے بیٹھ کر خوشبو نہیں خریدی، چند لمحے صحبت میں بیٹھ کر اٹھ کر آ گیا تو فرمایا عطار کی چند لمحوں کی صحبت تیرا وجود بھی مہکا دے گی، لباس بھی مہکا دے گی۔ نیک بندے کی سنگت، رب کے ولی کی صحبت، رب کے ولی کا یارانہ، وہ تیرے وجود کو بھی مہکائے گا، لباس کو بھی مہکائے گا۔ اور فرمایا جو رب کا ولی ہوتا ہے اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں ولی ہوں، اس کو چیخ چیخ کر کہنا نہیں پڑتا میں اللہ کا ولی ہوں، اس کو بتانا نہیں پڑتا میں اللہ کا دوست ہوں۔ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب رب کسی کو ولی بناتا ہے، اپنا ولی بننا اور ہے، رب کا ولی بنانا اور ہے۔ جب رب کسی کو ولی بناتا ہے تو پھر سید الملائکہ کو بلایا جاتا ہے، اور رب جبریل امین سے فرماتا ہے مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی ہے، یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ جبریل تو بھی محبت کر۔ الہی اس کے بعد فرمایا عرش والوں میں اعلان کر وہ بھی محبت کرے۔ الہی اس کے بعد فرمایا فرش والوں میں اعلان کر وہ بھی محبت کرے۔ فرمایا وہ رب جس کو ولی بنا کر جس کی ولایت کا اعلان عرشوں سے ہوتا ہے، اس کو صدیاں قبر میں لیٹے ہوئے گزر جائیں، لوگ اس کی قبر پر آ کر فیض بھی حاصل کرتے ہیں اور کرم اور برکت کی بھیک بھی لے کر جاتے ہیں۔ اور فرمایا جو ولی کا دل ہوتا ہے وہ آئینے کی طرح ہوتا ہے، تجلیات الہیہ کا عکس جب اس کے سینے پہ پڑتا ہے، آفتاب رسالت کی کرنیں
جب اس کے سینے پر پڑتی ہے ولی کا اپنا دل تو چمک جاتا ہے، جو سامنے آ کر بیٹھا وہ بھی چمک کر اٹھتا ہے۔ وہ معروم نہیں جاتا، نامراد نہیں جاتا، ناکام نہیں جاتا، ولی کا اپنا دل بھی چمکتا ہے۔ سامنے بیٹھنے والا، سنگت میں آنے والا، معیت میں آنے والا، رفاقت میں آنے والا چمک کر اٹھ کر جاتا ہے۔ گال تو اڈے ہستے مشکل ہے تے میں آسان کر داں۔ حضرت خواجہ معین بے کساں سلطان الہند عطائے رسول فی الہند غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ایک ہندو آیا، اس نے چاروں طرف چکر لگا کر آپ کو دیکھ کر کہنے لگا میں منتر پڑھ کے دل میں جھانک لیتا ہوں، میں نے آپ کے اندر باطن کو دیکھا ہے۔ فرمایا کیا دیکھا؟ کہا جناب آپ میں جھوٹ بھی نہیں ہے، آپ کے اندر غیبت نہیں ہے، حسد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، کوئی اخلاق مذمومہ برے اخلاق میں سے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن معین الدین ایک مسئلہ ہے، کیا آپ کے دل پر سیاہ نقطہ ہے؟ میں آپ کے سامنے آتا ہوں تو وہ سیاہ نقطہ نظر آتا ہے، میں اس کی حقیقت کو نہیں جان سکا۔ آپ نے فرمایا ذرا میرے سامنے بیٹھنا، یہاں سامنے بیٹھا۔ فرمایا تو جاننا چاہتا ہے وہ سیاہ نقطہ کیا ہے؟ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں، یہ دلوں کے راز پر واقف ہوتے ہیں۔ فرمایا سامنے بیٹھنا، بیٹھ گیا۔ فرمایا کلمہ پڑھ، اسلام لے آ، مسلمان ہو جا۔ جناب میں تو سوال کر رہا ہوں کہ آپ کے دل پر سیاہ نقطہ ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ۔ میرے کلمے کا آپ کے دل کے سیاہ نقطے سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا تو کلمہ تو پڑھنا۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو وہ سیاہ نقطہ نور بن کر غریب نواز کے دل سے نکل کر اس کے دل میں داخل ہو گیا۔ اس نے کہا سمجھ اب بھی نہیں آئی، کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن سیاہ نقطہ آپ کے دل پر، کلمہ میں نے پڑھا، سیاہ نقطہ آپ کے دل سے نور بن کر میرے دل میں داخل ہوا۔ فرمایا سن، ولی کا دل آئینے کی طرح ہوتا ہے، اس سیاہ نقطے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، تو سامنے بیٹھ کر اپنے کفر کو میرے دل میں دیکھ رہا تھا۔ جب تو نے کلمہ پڑھا وہ سیاہ نقطہ روحانیت کا نور بن کر تیرے سینے میں داخل ہوا۔ فرمایا ولی کا دل آئینے کی طرح ہوتا ہے، خود تو چمک جاتا ہے، اس کی سنگت میں آنے والے، اس کی معیت میں آنے والے، اس کی رفاقت میں آنے والے، اس کے دوستانے میں آنے والے ایسے چمکتے ہیں، ایسے چمکتے ہیں کہ وہ ساری کائنات کے اندر اپنی فکر کا، نظریات کا، سوچ کا پرچار کرتے ہیں۔ ولی صدیاں گزر جائیں، قبر میں لیٹا ہو، لوگوں کے دلوں میں زندہ ہوتا ہے، اس کا پیغام اور تعلیمات زندہ ہوتی ہے۔ اب آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اتنی دور دور سے آئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، آپ کی ان سادات کرام سے کوئی خونی رشتہ داری ہے؟ سارے بولو نا یار بلند آواز سے۔ میں اردو ضرور بول رہا ہوں لیکن اتنی مشکل نہیں ہے اردو۔ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، خاندانی تعلق، نسلی تعلق، خونی تعلق بھی نہیں ہے، کاروباری تعلق نہیں ہے، لین دین کا مسئلہ نہیں، کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں جب آپ اپنے گھروں سے اس درگاہ پر حاضری دینے کے لیے نکلے۔ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا لیکن ہمیں یقین ہے کیونکہ فرمایا پاک نبی نے ہے۔ فرمایا جب کوئی رب کے ولی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، چونکہ وہ کسی مردہ کے پاس نہیں جا رہا، زندہ کے پاس جا رہا ہے، تو راستے میں ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کو مل کر پوچھتا ہے کدھر دا پروگرام ہے جناب؟ وہ فلاں ولی سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ پوچھتا ہے کوئی رشتہ داری ہے؟ نہیں۔ کاروباری تعلق ہے؟ نہیں۔ لین دین کا مسئلہ ہے؟ نہیں۔ کیوں جا رہے ہو؟ کیونکہ وہ رب سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے پھر سن، میں بھی فرشتہ ہوں، رب کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تو جس طرح میرے محبوب سے محبت کرتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ تو میرے محبوبوں سے محبت کرتا ہے، تو میرے دوستوں سے پیار کرتا ہے، تو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، جس طرح تو ان سے محبت کرتا ہے رب اس طرح تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا حضرت
ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے، مسند ابو یعلا کے اندر موجود ہے، گال بڑی سنن علی ہے۔ فرمایا جو ولی ہوتا ہے نا سلسلے کا سب سے اوپر، سلسلے کا سب سے اوپر، وہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا جنت کے دروازے پر، اس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ جس نے اس کی بیعت کی، اس سے آگے وہ جس نے اس کی بیعت کی، پھر چوتھا، پھر پانچواں، چھٹا، یہاں تک کہ اس سلسلے میں داخل ہونے والا آخری بندہ بھی کھڑا ہوگا۔ اب یہ ایک چین ہے، زنجیر ہے، پہلا جنت کے دروازے پر ہے، آخری بھی ہاتھ میں ہاتھ دے کر آخر میں کھڑا ہے۔ سنیں حضور نے کیا فرمایا، فرمایا تم کہتے ہو ولی کی صحبت فائدہ کوئی نہیں دے گی، فرمایا جو سلسلے کا پہلا ہے نا وہ جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک آخری جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ وہ کھڑا جنت کے دروازے پر ہے کیونکہ وہ طریقت کا اس میں امام ہے، سلسلے کا امام ہے، وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہے، لیکن جب تک وہ آخری اس سلسلے کا جنت میں نہ چلا جائے پہلا داخل نہیں ہوگا۔ وہ سب کو جنت میں داخل کروائے گا۔ گل مشکل ہے تو میں آسان کرتا، مجدد صاحب کا ہاتھ حضرت خواجہ باقی باللہ کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ حضرت خواجہ مکنگی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں، سلسلہ چلتے چلتے حضرت بہاؤالدین نقشبند تک، ان سے سلسلہ چلتے ہوئے بایزید بستامی تک، ان سے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر تک، اور حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کا ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں۔ نقشبندیوں کل قیامت کے دن صدیق اکبر جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، اور نقشبندی سلسلے کا آخری مرید جب تک جنت میں نہ چلا جائے صدیق اکبر جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک سارے نقشبندی جنت میں نہ چلے جائیں۔ فرمایا یا رسول زندہ، فرمایا تم کہتے ہو زندہ باد ولی کی صحبت فائدہ کوئی نہیں دیتی۔ فرمایا یہ جو ولی ہوتے ہیں ان کے دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر توجہ فرمانا ذرا، ایک مشرق میں ہو ایک مغرب میں ہے، ان کا خاندان ایک نہیں، قبیلہ ایک نہیں، کنبہ ایک نہیں، وطن ایک نہیں، لیکن دل جڑے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ فرمایا جنید بغدادی بیٹھے بغداد میں اور ان کے خلیفہ بیٹھے بصرہ کے اندر، تے پتہ جائے جنید بغدادی کون ہے؟ سید الطائفہ، آسمان تصوف کے نیر تابہ، سلسلہ جنیدیہ کے بانی۔ گل مشکل ہے تے آسان کرا، داتا صاحب کے بھی داتا مرشد جنید بغدادی، جن کے سلسلے میں داتا صاحب بیعت ہیں، سلسلہ جنیدیہ۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں، مرید بصرہ میں ہے۔ توجہ فرمانا، مرید کو دل میں گناہ کا خیال آ گیا، میں یہ گناہ کروں، کیا نہیں، صرف خیال آیا، چہرہ سیاہ ہو گیا، چہرے پر سیاہی چھا گئی، گھر میں بند کر لیا، ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن بعد صبح اٹھے دیکھا تو چہرے کی سیاہی ختم ہو گئی ہے، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے، بڑے خوش ہوئے، وظیفے کام کر گئے اور چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک گیا۔ ابھی سوچ رہے ہیں کہ باہر نکلوں تو دروازے پر دستک ہوئی، کون؟ بغداد سے آیا ہوں، جنید بغدادی نے خط بھیجا آپ کے نام، بغداد سے بصرہ خط آیا ہے۔ قاصد نے خط دیا، خلیفہ بھی ہیں مرید بھی ہیں جنید بغدادی کے خط کھولا تو خط میں لکھا ہے، پتر میں نو کس کام تے لا دیتے ہی، 3 دن سے بغداد میں بیٹھ کر تھوبیوں کی طرح تیرا چہرہ دھو رہا ہوں۔ فرمائے میرے بیٹے جب تجھے خط ملے گا تو تو پہلی سوچ یہ سوچے گا کہ تو نے تو صرف گناہ کا ارادہ کیا، اس پر تو کوئی سوال نہیں ہوتا۔ فرمایا ہاں واقعی گناہ کے ارادے پر کوئی سوال نہیں، لیکن تجھ سے ہوگا، کیونکہ تو مقام ولایت پر فائز ہے، تجھ سے سوال ہوگا، وہاں گناہ کا ارادہ بھی نہ ہو۔ پھر تو سوچے گا کہ مجھے کس نے بتایا، میں تو بغداد میں ہوں، تو بصرہ میں بیٹھا ہوا ہے،
مجھے کس نے خبر دی؟ فرمایا سن، ولی کی شان ہوتی ہے وہ کاف سے لے کر کاف تک اپنے مرید کو نظر میں رکھتا ہے، اور پہلے کاف سے مراد ہے کلمہ کن جس سے بندے کی تخلیق ہوئی، دوسرے کاف سے مراد ہے وہ مقام جہاں وہ کھڑا ہو کر رب کے حضور سوالوں کے جواب دے گا۔ تو فرمایا عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم محشر، مرید جہاں ہو پیر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کے بعد یہ نہ سوچنا کہ میں بغداد میں بیٹھا ہوں تو مجھے تیری خبر نہیں ہے۔ فرمایا سن، آج کے بعد گناہ کا خیال بھی تیرے دل میں نہ آئے، ورنہ بغداد میں بیٹھ کر میں پریشان ہو جاؤں گا، کیونکہ جو ولی ہوتا ہے وہ مرید کے ایمان پر پہرا دیتا ہے، اس کے عقیدے پر بھی پہرا دیتا ہے، اس کے ایمان پر بھی پہرا دیتا ہے۔ اور پھر ولایت نام ہے سنجیدگی کا۔ توجہ فرمانا، پھونکے مار کے زنجیریں نکالنا انہوں نے موقع دیے مرزا کو، شعبدہ بازیاں دکھانا انہوں نے موقع دیا غامدی کو۔ ہم اس تصوف کے قائل ہی نہیں ہیں جس میں شعبدہ بازی ہو، ہم اس تصوف کے قائل ہیں جس میں غوث اعظم قدم کی ایڑی مار کر مردے زندہ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہارڈ ویئر قسم کا پیر ہے، کوئی زنجیریں نکال رہا ہے تو کوئی بلیڈ نکال رہا ہے؟ تم نے تصوف کو بدنام کیا، تم نے تصوف کا مذاق بنایا۔ تم جانتے نہیں تصوف سنجیدگی کا نام ہے، تصوف ادب کا نام ہے، تصوف عجز کا نام ہے، تصوف انکساری کا نام ہے، تصوف تعظیم کا نام ہے، تصوف تکریم کا نام ہے۔ تصوف اور ولایت سراسر ادب ہے، ادب ہے۔ کیسا ادب؟ سندھ کا علاقہ ہے ٹھٹھا، اور اس ٹھٹھا کے علاقے کے بہت بڑے قرآن کے مفسر اور محدث اور فقیہ حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بڑی کتابیں لکھی عربی زبان میں، اردو میں، اور آل بیت اطہار کی شان پہ بھی لکھی اور افضلیت صدیق اکبر پر بھی کتاب لکھی انہوں نے۔ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی، میں نے چونکہ پروگرام کیا ٹی وی پر ان کے حوالے سے تو میں نے ان کی سیرت پڑھی۔ یہ فرماتے ہیں جب میں نے ظاہری علوم حاصل کر لیے، انہیں مسئلویت حل ہو جائے، مولویوں کو چڑ نہیں آستانوں سے، بات سمجھ رہے ہیں؟ شاہ شمس تبریز کی وہ بات آپ کو یاد ہوگی، فرمایا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، جب تک مولانا روم شمس تبریز کی غلامی میں نہیں آئے وہ مولائے روم نہیں بنے، وہ صرف فقط مولوی تھے۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے۔ حضرت بشر حافی کی مجلس میں امام احمد بن حنبل ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، اور امام احمد بن حنبل فقہ کے 4 اماموں میں سے امام ہے، حنبلی فقہ کے بانی ہے۔ کسی نے کہا وہ دیوانہ، آپ فقیہ، آپ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ وہ تو مجذوب آدمی ہے۔ آپ اتنے بڑے امام ہاتھ باندھ کر جملہ سنیے امام احمد بن حنبل کا، فرمایا میرے پاس کتاب کا علم تو ہے، اللہ کا علم سیکھنے کے لیے بشر حافی کے پاس آتا ہوں۔ کتابوں کا علم تو اللہ نے بہت دیا، بشر حافی کے پاس اللہ کا علم سیکھنے کے لیے آتا ہوں۔ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی بیعت کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے، آپ ان کے پاس حاضر ہوئے، ان سے کہا جناب مجھے بیعت کر لیں۔ انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، مرزا تو کہتا ہے بابش ہے ہی کوئی نہیں، بابش یہ ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا قیامت تک جتنے نقشبندی ہیں ان میں آپ کا نام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ ہی بتائیں کیا کروں؟ پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا قادری سلسلے کے مریدوں میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے، آپ کسی قادری بزرگ کے پاس جائیں۔ اب یہاں عقیدے کی بات کر دوں، ایرے غیرے نہ تو خیرے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کہتے ہیں چشتیوں کی سروردیوں سے نہیں لگتی، قادریوں کی نقشبندیوں سے نہیں لگتی۔ جھوٹ بولتے جو یہ بکواس کرتا ہے۔ رنگ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، طریقہ ہر ایک کا اپنا ہے، منزل سب کی ایک ہے جسے بارگاہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مشن سب کا ایک ہے، کسی پر چشتی رنگ ہے، سروردی رنگ ہے، قادری رنگ ہے، نقشبندی رنگ ہے، لیکن ان سارے رنگوں پر جو رنگ غالب ہے وہ رنگ مصطفی ہے۔ طریقہ اپنا اپنا ہے۔
انہوں نے کہا میں نقشبندی ہوں لیکن آپ کی جو بیعت ہے وہ قادری سلسلے میں ہوگی، آپ وہاں چلے جائیں۔ کیسی محبت ہے، رحماء بینہم کی خوشبو سلسلوں سے بھی آ رہی ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ وہ سید وقار رحمت اللہ علیہ قادری سلسلے بزرگ تھے، وہاں چلے گئے۔ بات کر رہا ہوں کہ تصوف ادب کا نام ہے۔ بیعت کر لی، دسیا نہیں کہ میں قرآن دا مفسر بھی ہاں، میں محدث بھی ہاں تے فقیہ بھی ہاں۔ بیعت کر کے ہاتھ جوڑ کے کہا پیر جی کوئی ڈیوٹی ہوئے تے دسو، کوئی ذمہ داری آستانے پر؟ فرمایا ہاں، وہ گھوڑوں کے استبل میں صفائی کے لیے بندہ چاہیے، تم وہاں چلے جاؤ۔ جھاڑو پکڑ لیا، 2 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزرے، سال گزر گیا۔ سال بعد ایک سوال آیا پیر صاحب کے پاس، سوال بڑا خاصی مشکل فقہ کا سوال تھا۔ انہوں نے کہا پتہ کرو کوئی بڑا عالم مفتی ہو جو اس کا جواب دے۔ لوگوں نے کہا جناب سنا ہے ٹھٹھا کے اندر ایک مخدوم ہاشم صاحب ہوتے ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، وہ سوال کا جواب دیں گے۔ فرمایا اچھا ٹھٹھا جانا ہے تو وہ بندہ جو استبل کی صفائی کر رہا ہے اس کو بلا کے لاؤ۔ آئے، کہا ٹھٹھا چلے جاؤ، وہاں کوئی مخدوم ہاشم صاحب ہوتے ہیں، یہ سوال کا جواب ان سے لے کر آؤ۔ تے پھر بھی نہیں دسیا کہ میں ہی ہاں۔ وہ سوال پکڑا، خانقاہ سے نکلے، کچھ دور بستی میں گئے، سارا جواب تفصیل سے لکھ کر لا کر کہا پیر جی آپ کے حکم پر جواب لے آیا ہوں۔ تو پیر ہوتا ہے، مومنانہ فراست اللہ نے دی ہوتی ہے۔ وہ سوال سامنے رکھا، ایک نظر کاغذ کے ٹکڑے پر ڈالی اور ایک نظر مخدوم ہاشم کے چہرے پہ ڈالی۔ پھر فرمایا قریبا، فرمایا تو کیا سمجھتا ہے میں نہیں جانتا تجھے؟ جب تو آیا تھا تو مجھے پتا تھا تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، میں تیرا امتحان لے رہا تھا، تو نے ادب کی وجہ سے وہاں پہنچ گیا ہے جہاں سالوں میں لوگ نہیں پہنچتے۔ میں تجھے جہاں پہنچانا چاہتا تھا میں نے تجھے وہاں پہنچا دیا ہے، ادب کی وجہ سے میں سارے سلسلوں کی اجازت تجھے عطا کرتا ہوں۔ یہ ادب ہے جناب، تعظیم ہے، تکریم ہے۔ تصوف غیر سنجیدگی کا نام نہیں، تصوف میلے ٹھیلوں کا نام نہیں، تصوف نام ہے ایمان پر پہرا دینے کا، عقیدے پر پہرا دینے کا۔ ابھی آپ نے رضوی صاحب کی گفتگو سنی، رحماء بینہم پر کیسی خوبصورت گفتگو انہوں نے کی۔ یہی پیغام ہے یہاں کے بزرگوں کا۔ بات ہم بھی کرتے ہیں لیکن جب کوئی سید زادہ بولتا ہے اس کی بات کا اور وزن ہے، اس کی بات کا اور وزن ہے۔ جب کوئی سید زادہ کہتا ہے نا صحابہ کی شان بیان کرو تو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں۔ جب کوئی سید زادہ کہتا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کی محبت بیان کرو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں۔ اور جب کوئی سید زادہ کہتا ہے نا فکر رضا کی بات کرو تو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں، کیونکہ بریلی والے نے تو بتایا کہ سادات کا مقام کیا ہے، عزت و احترام کیا ہے، اور سادات کی تکریم اور تعظیم کیا ہے۔ بات جو میں کرنے لگا ادب، تعظیم اور تکریم، حضرت مجدد صاحب مرید حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے، پتہ ہے نا آپ کو؟ بولے نا سبحان اللہ، جڑے تھک گئے ہو چوپ رہن باقی بولو۔ لیکن پتہ چلتا ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو کہ مجدد صاحب آ رہے ہیں تو سارے مریدین سے فرماتے ہیں آؤ شیخ احمد کا استقبال کریں۔ خانقاہ سے باہر آ کر حضرت مجدد صاحب کا استقبال ہو رہا ہے۔ مجدد صاحب تشریف لائے، بیٹھے، حضرت خواجہ باقی باللہ کی مجلس میں مریدین سے حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا مینوں نہ تکو، جب شیخ احمد بیٹھے ہوں مجھے نہ دیکھا کرو، ان کو دیکھا کرو، ان کو دیکھا کرو، ادھر توجہ کرو۔ انہوں نے کہا آپ پیر ہیں، یہ مرید ہیں، فرمایا ایسا ہی ہے، لیکن فرمایا شیخ احمد مثل آفتاب ہے جس میں مجھ جیسے کئی ستارے گم ہیں۔ اب اتنی بات تو آپ نے سمجھ لی، اگلی گل سننا۔ آج اگر پیر طریقت کسی مرید کو اتنا نوازے اللہ ماشاءاللہ، وہ اپنا سلسلہ شروع کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے پیر دی لوڑ ہی نہیں۔ پیر صاحب نے چونکہ سر پہ اٹھایا
ان میں لوڑ نہیں اپنا سلسلہ، لیکن جہاں سمجھئے دونوں پہلو۔ خواجہ باقی باللہ نے اتنی محبت سے نوازا، مجدد صاحب تنہائی میں بیٹھے ہوں، دور حضرت خواجہ باقی باللہ کا گھر ہے، تنہائی میں بھی اپنے پاؤں کبھی مرشد کے گھر کی طرف نہیں پھیلائے۔ قاصد آ کر کہتے ہیں مجدد صاحب سے حضرت خواجہ صاحب نے بلایا ہے، مجدد صاحب کانپنا شروع ہو جاتے، کب کبھی تاری ہو جاتی۔ لوگوں نے کہا ہوا کیا؟ فرمایا مرشد دا پیغام آیا ہے، پیر نے بلایا ہے، کانپو نہ اور لرزہ تاری نہ ہو، پیر کامل کا بلاوا آیا ہے، تصوف نام ہے ادب کا، اور ہم اسی تصوف کے قائل ہیں۔ مرزا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تمہیں غلط لوگوں نے تصوف کی تشریح سمجھائی ہے، آؤ نظر ان آستانوں پر تمہیں بتائیں تصوف کس چیز کا نام ہے، ولایت کس چیز کا نام ہے، طریقت کس چیز کا نام ہے۔ اور پھر جو ولی ہوتا ہے وہ صاحب کرامت ہوتا ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ وہ کہے کہ بابے تے شیعی کوئی نہیں تے تو قرآن نہیں پڑھیا، تو نے رسول اللہ کا فرمان نہیں پڑھا، تو نے تصوف کی ہسٹری اور تاریخ نہیں پڑھی۔ کرامت نص قطعی سے ثابت ہے، بولیے میں شعبہ بازی کی بات نہیں کر رہا، کرامت کی بات کر رہا ہوں۔ کرامت نص قطعی سے ثابت ہے، کیونکہ خود رب فرما رہا ہے کہ جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ کس طرح؟ فرمایا ہاتھ اسی کے ہوتے ہیں لیکن وہ صفت کن کا مظہر بن جاتے ہیں، زبان اس کی ہوتی ہے صفت کن کا مظہر بن جاتی ہے، پاؤں اسی کے ہوتے ہیں صفت کن کا مظہر بن جاتے ہیں۔ ولی کی نگاہ جہاں پہنچتی ہے وہاں عام بندے کی نگاہ نہیں پہنچتی، ولی کے ہاتھ جہاں پہنچتے ہیں وہاں عام بندے کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ ولی صاحب کرامت ہوتا ہے لیکن اس کی کرامت کے پیچھے فیضان نبوت کا ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تھک گئے ہوتے بس کر دیں، بولیے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ سن چکے بارہا مرتبہ، ایک نقطہ صرف وہاں عرض کرنا ہے۔ فرمایا تخت لانا ہے، جن نے کہا میں لاتا ہوں، فرمایا تو دیر لگائے گا، جلدی چاہیے۔ آصف بن برقیہ نے عرض کیا میں لاتا ہوں، کتنی دیر میں؟ پلک جھپکنے سے پہلے۔ فرمایا تو لا۔ کہاں ہے تخت؟ سینکڑوں میل دور ہے، 10 کمرے ہیں، ایک کمرے کو تالا، اس کے پیچھے دوسرا کمرہ، اس کو تالا، پیچھے تیسرا، 10 کمرے تالے، ہر کمرے کے دروازے پر پہرے دار۔ 10ویں کمرے میں تخت ہے، 40 گز چوڑا، 80 گز لمبا، اور ہیرے جواہرات لگے ہوئے، وزنی بھی ہے، اور زمین کے اوپر نہیں ہے، زمین میں گڑا ہوا ہے، زمین میں گڑا ہوا ہے۔ آصف بن برقیہ نے کہا میں لاتا ہوں، پلک جھپکنے سے پہلے قرآن بیان کر رہا ہے۔ مرزا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ یہ بابے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی کی طاقت یہ ہے تو اس امت کے ولی کی طاقت کیا ہوگی جو ساری امتوں کی سردار امت ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تخت لاؤ۔ توجہ پھر آپ کی چاہوں گا، جو سو رہے ہیں وہ جاگیں اور یہ بات سنیں۔ آصف بن برقیہ نے عرض کیا، پڑھیے مفسرین کو، حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ تخت میں لاؤں گا، تخت میں لاؤں گا۔ آپ نے صرف اپنی نگاہ ادھر کرنی ہے جدھر تخت پڑا ہوا ہے، اپنی نظر ادھر کرنی ہے جدھر تخت پڑا ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ادھر دیکھا، تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں سے زمین کا سینہ چاک ہوا، زمین شک ہوئی، تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں سے ظاہر ہوا۔ لیکن آصف بن برقیہ نے کہا لاؤں گا میں، آپ ادھر دیکھیں جدھر تخت ہے۔ پھر سنیے یہ جملہ، تخت میں لاؤں گا، کرامت میری ہے، آپ نگاہ ادھر کریں جدھر تخت ہے۔ آصف بن برقیہ کا پیغام تھا، کسی بھی ولی کی کرامت بظاہر اس کی ذات سے ظاہر ہوتی ہے لیکن پیچھے کمال اس امت کے نبی کا ہوتا ہے، نگاہ ناز ہوتی ہے اس امت کے نبی کی، طاقت اس نبی کی ہوتی ہے، اس لیے کسی ولی کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ شمار ہوتا ہے۔ فرمایا بظاہر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
لیکن اب یہاں توجہ فرمائیے، کرامت کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ ہر شعبہ باز کہے کہ میں صاحب کرامت ہوں؟ نہ، ایسا بولو نا، نہیں ہوگا۔ داتا صاحب کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ کشف المحجوب۔ سب سے بڑی کرامت داتا صاحب کی کشف المحجوب ہے۔ صرف سوئیاں نکال لینا یا بلیڈ نکالنا صرف ایک اس بندے کی بات نہیں کر رہا، جتنے بھی شعبہ باز تصوف کو بدنام کر کے اہل سنت کے مسلک کو بدنام نہ کرو۔ تصوف کی یہ تعریف کسی بھی صوفی نے نہیں کی، شعبہ بازی نہیں، کرامت۔ اور کرامت کے لیے حکم ہے کہ ولی کرامت کو چھپاتا ہے، ضرورت پڑے تو ظاہر کرتا ہے۔ کہاں ضرورت پڑتی ہے؟ جہاں اسلام کی سربلندی کا مسئلہ ہو، دین حق کی حقانیت ثابت کرنی ہو تو وہ کرامت دکھاتا ہے۔ کرامت کی بیس کیا ہے؟ داتا صاحب سے پوچھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی تھے حضرت حبیب رائی، بکریاں چراتے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، بکریاں بیٹھی ہوئی ہیں اور بکریوں کے گرد بھیڑیوں نے حصار بنا کر بھیڑیے بکری کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک بندہ وہاں سے گزرا، وہ تعجب ہوا اور رک گیا۔ حضرت حبیب رائی نے سلام پھیرا تو اس نے آگے بڑھ کے کہا، جناب پہلے تو یہ بتائیے یہ بکریوں کی دوستی بھیڑیوں سے کب سے ہو گئی ہے؟ فرمایا جب سے بکریوں کے مالک کی دوستی اللہ سے ہوئی ہے تب سے بھیڑیوں کی دوستی بکری سے ہو گئی ہے۔ اس آدمی نے حضرت حبیب رائی سے کہا مجھے پیاس لگی ہے۔ آپ نے ایک مٹی کا پیالہ پکڑا، پتھر کے نیچے رکھا، پتھر سے دودھ جاری ہوا، پتھر سے شہد بھی جاری ہو گیا۔ وہ پی کر کہنے لگا جناب یہ کیسے ہوا؟ پتھر سے دودھ اور پتھر سے شہد کیسے جاری ہوا؟ فرمایا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، تو بھی کر سکتا ہے، تو چاہے تو تیرے قدموں کی ٹھوکر سے پانی کے چشمے جاری ہو۔ اس نے کہا کیسے ہوگا؟ لفظ سنیں گے آپ، میں واللہ باللہ یہ نور نور سادات کے چہرے دیکھ کر دل خوش ہو گیا، اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ یہ سارے عالم اور خطیب ہیں ایک سے بڑھ کر ایک۔ کیسے ہوگا؟ وہ جملہ سنیے، کہا بمطابعت رسول اللہ، اپنے نبی کا طریقہ اپنا لے، بس اتنا ہی نسخہ ہے۔ آقا کریم کی ذات سے تعلق مضبوط کر لے، تو جس پتھر کو ٹھوکر مارے گا رب وہاں سے چشمہ جاری کر دے گا۔ ابھی بھی وہ بندہ حیران تھا۔ فرمایا تو حیران ہے، گال سمجھ نہیں آئی تو اور آسان کرا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ نے پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کیے، ایسے ہی ہے؟ اس نے کہا ایسے ہی ہے۔ فرمایا حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کا کہنا نہیں مانتی تھی، بات نہیں مانتی تھی۔ فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کی بات نہ مانے، ان کے لیے پتھر سے 12 چشمے جاری ہو سکتے ہیں، تو حبیب اللہ کی امت جن کے گلوں میں غلامی رسول کا پٹا ہے ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ جس پتھر کو حکم دے رب اس پتھر سے پانی کے چشمے جاری کر دے۔ اور پھر فرمایا ولی صاحب کرامت ہوتا ہے، لیکن کیسا صاحب کرامت؟ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا، فرمایا حضرت بایزید بسطامی کو ایک معراج ہوئی، عروج حاصل ہوا، جو ان کی روحانی معراج تھی۔ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر پہنچ کر سوال کیا، یا اللہ میں اور قریب آنا چاہتا ہوں، اور قرب چاہتا ہوں۔ فرمایا بایزید تو قریب آنا چاہتا ہے تو ایک کام کر، کیا؟ اپنی خودی کو ختم کر کے آ۔ یا اللہ میری خودی میں کیسے ختم ہوگی؟ یہ وہ لفظ ہیں جو میری خطابت کے جملے نہیں، جو داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا۔ فرمایا عاطف غیبی سے آواز آئی کہ بایزید اپنی خودی ختم کر کے میرا اور قرب چاہتا ہے تو ایک کام کر لے۔ کیا؟ فرمایا میرے حبیب کے قدموں سے لگنے والی مٹی، میرے حبیب کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے، رب تجھے وہ عروج دے گا جس کا تو تصور نہیں کر سکتا۔ شرط ہے کہ تعلق میں رسالت رسول اللہ کی ذات سے تیرا تعلق مضبوط ہو، وہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا عروج رب تجھے عطا فرمائے گا۔ اور حضرت بشر حافی سے بات بالکل میں سمیٹ رہا ہوں۔ بشر حافی کو خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ فرمایا بشر تو جانتا ہے تجھے یہ مقام کیسے ملا؟
یا اللہ کیسے ملا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے کیسے ملا؟ عرض کیا حضور کیسے ملا؟ فرمایا 4 وجوہات ہیں۔ کتنی؟ سارے بولو نا، 4 وجوہات۔ پہلی، لِاتِّبَاعِكَ سُنَّتِي، تو میرے طریقے پہ چلتا ہے اس لیے تو ولی بنا ہے۔ دوسری وجہ، وَخِدْمَتِكَ لِلصَّالِحِينَ، تو اللہ کے ولیوں کی خدمت کرتا ہے اس لیے تو ولی بنا ہے۔ تو پاکان امت کے دامن سے وابستہ ہے اس لیے تو ولی بنا۔ تیسری وجہ، وَنَصِيحَتِكَ لِإِخْوَانِكَ، تو اپنے مریدوں کو خیر خواہی کی بھلائی کی وصیت کرتا ہے۔ دیکھیے بڑی طبیعت خوش ہوئی، شاہ صاحب نے بتایا کہ ہم نے موضوعات دیے ہیں تو بڑا دل خوش ہوا، ورنہ آراس کی تقریب ایسی بھی ہوتی ہیں لنگر کھا کر لوگ ڈھول تماشا دیکھ کر بنگڑے ڈال کر گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ آپ سینہ تان کر نکلیں گے کہ عقیدے کا پیغام لے کر جا رہے ہیں، عقیدے کی مضبوطی لے کر جا رہے ہیں، عقیدے میں استحکام لے کر جا رہے ہیں۔ تیسری بات فرمایا وَنَصِيحَتِكَ لِإِخْوَانِكَ، تو اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتا ہے اس لیے تجھے ولایت ملی۔ چوتھی وجہ، اس پر آپ کی توجہ چاہیے، فرمایا وَمَحَبَّتِكَ لِأَصْحَابِي وَأَهْلِ بَيْتِي، تیری ولایت کی چوتھی وجہ یہ ہے تو میرے صحابہ نال بھی پیار کر دے، تے میری اہل بیت نال بھی پیار کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا صحابہ کا بغض ہو تو وہ بھی ولی نہیں، اہل بیت کا بغض ہو تو وہ بھی ولی نہیں ہے۔ ولایت کے لیے شرط ہے رافضی نہ ہو، نصبی نہ ہو، خارجی نہ ہو، تفضیلیہ نہ ہو، پکا ٹھکا سنی ہو تو تب ولی کہلائے گا۔ زندہ۔ اب میں بالکل اختصار 5-7 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں، پیغام آپ کو دے رہا ہوں، توجہ میری طرف۔ ابھی حضرت نقیب محفل نے ایک اشارہ کیا، میں اس کو تھوڑا سا اور آسان کر دیتا ہوں۔ یہ جیڑیاں کہانیاں رافضی سنا رہے ہیں نا توانوں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ جو خارجی تفصیلیے اور ناسبی کہانیاں سنا رہے ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ صحابہ اہل بیت سے جدا نہیں تھے اور اہل بیت صحابہ سے جدا نہیں تھے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، جو بات انہوں نے کی میں اس کو کھول رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کے ایک صاحبزادے تھے، ان کا نام تھا عبد الرحمن بن ابی بکر۔ ان کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام تھا حضرت اسماء۔ حضرت اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر، پوتی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا حضرت صدیق اکبر کے دوسرے صاحبزادے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے تھے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، یعنی پوتے حضرت صدیق اکبر کے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، ایک پوتے ایک پوتی، دونوں کا ہو گیا نکاح۔ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کا ہوا نکاح۔ ان کو اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی، ان کا نام تھا ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا رشتہ مانگا، کس نے مانگا؟ امام زین العابدین نے رشتہ مانگا، پڑپوتی صدیق اکبر کی رشتہ مانگا امام زین العابدین نے۔ کس کے لیے؟ اپنے بیٹے امام محمد باقر کے لیے۔ اگر بغض ہوتا، عداوت ہوتی تو رشتے ہوتے نا۔ حضرت ام فروہ کا نکاح ہوا حضرت امام محمد باقر سے، تو سندے چہرے دس دینے کے گال مشکل لگی ہے، میں آسان کر دینا۔ بارات چلی مولا علی کے گھر سے، صدیق اکبر کے دروازے پر آئی اور حضرت صدیق اکبر کے گھر سے ڈولی اٹھی، حیدر کرار کے گھر میں آئی۔ بات مشکل ہے تو اور آسان کروں، دلہا مولا علی کے گھر کا، دلہن صدیق اکبر کے گھر کی، حضرت ام فروہ کا نکاح پڑپوتی
پڑپوتی صدیق اکبر کی، نکاح ہوا امام باقر سے پڑپوتے مولا علی کے، ان دونوں کو اللہ نے جو پہلا بیٹا دیا صدیقی اور علوی خون کا، پہلا رنگ جو دنیا نے دیکھا، پہلا بیٹا اس جوڑے کے گھر جو پیدا ہوا اسے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے حضرات کوئی نہ؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین، میں صدیق اکبر کا دورہ بیٹا ہوں، پتر مولا علی دا، اور اعلان کر رہے ولدنی ابو بکر مرتین۔ آپ کو کئی ڈر تھا، کیسا ڈر؟ پتر حیدر کرار دا۔ اور یہ وہی امام جعفر صادق ہے، فرماتے ہیں اس روئے زمین پر ابو بکر سے بڑھ کر افضل شخص پر نہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا۔ لوگوں نے کہا آپ نے یہ بات کہاں سے سنی ہے؟ کہا امام باقر سے۔ انہوں نے کس سے سنی ہے؟ امام زین العابدین سے۔ انہوں نے کس سے سنی؟ امام علی مقام سے۔ انہوں نے حیدر کرار سے۔ انہوں نے آقا کریم سے۔ آقا کریم کو جبریل نے خبر دی، اللہ فرماتا ہے اس روئے زمین پر ابو بکر سے بڑھ کر افضل کسی شخص پر نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے۔ تو جملہ سنے امام جعفر صادق دا، فرمایا اگر اے گال میں غلط کراں، امام جعفر صادق فرماتے اگر میں یہ بات غلط کروں مجھے رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ سنیو، یہ امام جعفر صادق نے عقیدہ دیا کہ اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے افضل یار غار، یار مزار، مزاج شناس نبوت، واقف اسرار نبوت، رازدار راز رسالت، جانشین مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جن کو رسول اللہ نے اس امت میں سب سے افضل قرار دیا۔ یہی عقیدہ حیدر کرار کا۔ اور حیدر کرار کا معنی جانتے؟ لوگوں نے کہا خلافت آپ کا حق تھا، فرمایا مجھے بزدلی کے تانے نہ دو، حق میرا ہو تو کوئی چھین لے، میں حیدر کرار ہوں۔ توڑا ذوق ہے کوئی نہیں؟ حیدر ہوں، حیدر۔ اور حیدر کس شیر کو کہتے ہیں؟ کیونکہ شیر کے مختلف نام ہوتے ہیں۔ شیر اپنی کچھار میں ہو تو اسد کہلاتا ہے، کچھار سے بائل نکل کر چہل قدمی کرے تو زرغام کہلاتا ہے، اور شیر دشمن پر نظر ڈالے تو زیغم کہلاتا ہے، دشمن کی طرف لپکے تو غضنفر کہلاتا ہے، دشمن کو دبوچ لے تو حمزہ کہلاتا ہے، دشمن کو سانس نہ لینے دے تو عباس کہلاتا ہے، اور وہ شیر جو دشمن کے دو ٹکڑے کر دے اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ اب ذرا حیدر حیدر کی صدائیں ہو جائیں نا، دب کے بولو، دب کے بولو۔ صدیق اکبر کے ملنگ جب حیدر کا نعرہ لگاتے تو یوں لگاتے، حیدر 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 حیدر۔ الحمدللہ ہم ابو بکر والے بھی ہیں اور علی والے بھی ہیں۔ توجہ حضرات، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بات آپ کو سمجھانی تھی، رافضیوں کی کہانیوں میں نہ آنا، ناسبیوں کی کہانیوں میں نہ آنا۔ یہ کسی اور مشن پہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ مشن کیا ہے؟ علل اعلان اس آستانے سے پیغام آپ کو دے رہا ہوں، اور مجھے خوشی ہوئی کہ مجھے حکم دیا گیا کہ آپ عقیدے کی بات کریں۔ میں یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ سواریاں جن پر اہل بیت کی محبت کا لیبل لگا ہوا ہو، ہم اہل بیت والے ہیں، اور وہ سواریاں جو پہلے گامے شاہ کے اسٹیشن پر رک جائیں اور پھر ایران کے بارڈر پر اتار دیں، ہمیں ان سواریوں کی ضرورت بولو نا۔ اور وہ سواریاں جن پر لیبل صحابہ کی محبت کا لگا ہوا ہو، اور وہ ناسبیت اور خارجیت اور تفضیلیت کے اڈوں پر جا کر سواریاں اتار دیں، ہمیں ان سواریوں کی ضرورت بھی۔ تو پھر کیڑیاں سواریاں بیڑ ہیں؟ ان سواریوں میں جن کا پہلا سٹیشن داتا صاحب کی بارگاہ، دوسرا سٹیشن سرہند شریف، تیسرا بریلی شریف، چوتھا بغداد شریف، پانچواں نجف اشرف، اور پھر
سیدھا بارگاہ مصطفیٰ میں جو سواری لے جائے، کیونکہ وہ سواری آل بیت کا بھی غلام بناتی ہے اور صحابہ کا بھی غلام بناتی ہے۔ فرمایا بشر عافی وَمَحَبَّتِكَ لِأَصْحَابِي وَأَهْلِ بَيْتِي، تیری ولایت کی وجہ یہ ہے تو میرے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، میری اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے، اس لیے ہم نے تجھے ولی بنایا ہے، ولایت کا مقام دیا۔ سنیو، اس عقیدہ یہاں سے لے کر جانا ہے۔ جسمانی لنگر آپ نے کھا لیا، خوراک مل گئی، بزرگوں کا لنگر مل گیا، اور حقیقت میں گھر میں بھی جو ہم کھا رہے ہیں انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں، لیکن یہ علمی لنگر یہاں سے لے کر جانا ہے۔ عقیدہ خراب نہ کرنا، عقیدہ بنیاد ہے۔ عقیدہ دگڑ مگڑ ہو تو عمل قبول نہ، نمازاں کسی کام دیاں تے نہ روزے تے نہ زکاة تے نہ حج۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں، آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عقیدے کی بات فرقہ واریت ہے، تو انہوں اتنے مروڑ پھر رہے نے تے پھر دسو تے حضور 73 فرقیاں دی گل کیوں کی تھی؟ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، ایک جنتی ہے۔ عرض کیا حضور جنتی کون سے؟ فرمایا ما انا علیہ وصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، جس کے لیے اپنے عباس نے فرمایا وہ جماعت جو صحابہ اور حضور کے طریقے پر ہے، ہم اہل السنت والجماعت، انہی کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اور امام زین العابدین سے سوال ہوا اہل سنت و جماعت کی کوئی علامت تو بتائے۔ فرمایا علامتاں تو اور بھی بڑیاں نے، اہل سنت و جماعت کی ایک علامت یہ ہے کثرت الصلاۃ والسلام علی النبی الکریم۔ جو اہل سنت و جماعت ہے، جنتی گروہ، فرقہ ناجیہ، ان کی ایک نشانی یہ ہے وہ کثرت کے ساتھ اپنے نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ہیں درود و سلام والے، ہم ہیں صحابہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے، ہم ہیں اہل بیت اطہار کی محبت سے جن کا عقیدہ مہک رہا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے اس آستان کرم کو سلامت رکھے، اس فکر کو سلامت رکھے، اس پیغام کو سلامت رکھے۔ آخری پیغام یہ ہے، ہم ناقص نقمے نقارے یہاں آئے ہیں، ان سیدوں کا دامن پکڑا ہے، ان بزرگوں کا دامن پکڑا ہے، اولیاء کاملین کا دامن پکڑا۔ وجہ کیا ہے؟ مجھے قرآن کا وہ منظر یاد آ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے 5 اصحاب کہف تھے تو 6واں کتا تھا، 6 تھے تو 7واں کتا تھا، 7 تھے تو 8واں کتا تھا۔ قرآن بار بار کتے کا ذکر کر رہے ہیں۔ ذہن میں سوال تو آتا ہے بھلا کتا بھی کوئی قابل ذکر چیز ہے؟ قرآن بار بار کتے کا ذکر کر رہا ہے۔ آپ کسی کے دروازے پہ مہمان بن کے چلے جائیں، ساتھ شکاری کتا بھی لے جائیں، وہ پوچھے کتنے لوگ ہیں تو یہ نہیں کہیں گے کہ 3 ہم ہیں اور 4تھا کتا بھی آیا ہے۔ کتا کوئی قابل ذکر چیز نہیں، لیکن قرآن بار بار کتے کا ذکر کر کے بتا رہا ہے کوئی قابل ذکر نہ ہو، ولیوں کے لڑ لگ جائے تو قابل ذکر ہو جاتا ہے۔ تم ناقص ہوئے، ناکارہ ہوئے، جن ولیوں کا دامن تم نے تھاما ہے ان میں سے پہلا جنت کے دروازے پر ہوگا، اور وہ اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک آخری جنت کے دروازوں سے داخل نہ ہو جائے۔ اس آستان کرم کا فیض اللہ قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ میں نے جو باتیں عرض کی ہیں مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ اللہ زندہ رکھے۔ دعا مانگے نا، رہوں سنی، جیوں سنی، مروں سنی، اٹھوں سنی، یا اللہ علیہ سنت و جماعت میں حشر فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ اتنے بڑے امام ہاتھ باندھ کر جملہ سنیے امام احمد بن حنبل کا۔ فرمایا میرے پاس کتاب کا علم تو ہے، اللہ کا علم سیکھنے کے لیے بشر حافی کے پاس آتا ہوں۔ کتابوں کا علم تو اللہ نے بہت دیا، بشر حافی کے پاس اللہ کا علم سیکھنے کے لیے آتا ہوں۔ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی بیعت کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے، آپ ان کے پاس حاضر ہوئے، ان سے کہا جناب مجھے بیعت کر لیں۔ انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، مرزا تو کہتا ہے بابش ہے ہی کوئی نہیں، بابش یہ ہیں۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا قیامت تک جتنے نقشبندی ہیں ان میں آپ کا نام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ ہی بتائیں کیا کروں؟ پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا قادری سلسلے کے مریدوں میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ کسی قادری بزرگ کے پاس جائیں۔ اب یہاں عقیدے کی بات کر دوں، ایرے غیرے نہ تو خیرے، تمہاری حیثیت کیا ہے
کہتے ہیں چشتیوں کی سروردیوں سے نہیں لگتی، قادریوں کی نقشبندیوں سے نہیں لگتی. جھوٹ بولتے جو یہ بکواس کرتا ہے. رنگ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، طریقہ ہر ایک کا اپنا ہے، منزل سب کی ایک ہے جسے بارگاہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے. مشن سب کا ایک ہے. کسی پر چشتی رنگ ہے، سروردی رنگ ہے، قادری رنگ ہے، نقشبندی رنگ ہے، لیکن ان سارے رنگوں پر جو رنگ غالب ہے وہ رنگ مصطفی ہے. طریقہ اپنا اپنا ہے. انہوں نے کہا میں نقشبندی ہوں لیکن آپ کی جو بیعت ہے وہ قادری سلسلے میں ہوگی، آپ وہاں چلے جائیں. کیسی محبت ہے. رحماء بینہم کی خوشبو سلسلوں سے بھی آ رہی ہے، آپ وہاں چلے جائیں. وہ سید وقار رحمت اللہ علیہ قادری سلسلے بزرگ تھے، وہاں چلے گئے. بات کر رہا ہوں کہ تصوف ادب کا نام ہے. بیعت کر لی. دسیا نہیں کہ میں قرآن دا مفسر بھی ہاں، میں محدث بھی ہاں تے فقیہ بھی ہاں. بیعت کر کے ہاتھ جوڑ کے کہا پیر جی کوئی ڈیوٹی ہوئے تے دسو، کوئی ذمہ داری آستانے پر. فرمایا ہاں، وہ گھوڑوں کے استبل میں صفائی کے لیے بندہ چاہیے، تم وہاں چلے جاؤ. جھاڑو پکڑ لیا. 2 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزرے، سال گزر گیا. سال بعد ایک سوال آیا پیر صاحب کے پاس. سوال بڑا ہو خاصی مشکل فقہ کا سوال تھا. انہوں نے کہا پتہ کرو کوئی بڑا عالم مفتی ہو جو اس کا جواب دے. لوگوں نے کہا جناب سنا ہے ٹھٹھا کے اندر ایک مخدوم ہاشم صاحب ہوتے ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، وہ سوال کا جواب دیں گے. فرمایا اچھا ٹھٹھا جانا ہے تو وہ بندہ جو استبل کی صفائی کر رہا ہے اس کو بلا کے لاؤ. آئے. کہا ٹھٹھا چلے جاؤ، وہاں کوئی مخدوم ہاشم صاحب ہوتے ہیں، یہ سوال کا جواب ان سے لے کر آؤ. تے پھر بھی نہیں دسیا کہ میں ہی ہاں. وہ سوال پکڑا، خانقاہ سے نکلے، کچھ دور بستی میں گئے، سارا جواب تفصیل سے لکھ کر لا کر کہا پیر جی آپ کے حکم پر جواب لے آیا ہوں. تو پیر ہوتا ہے، مومنانہ فراست اللہ نے دی ہوتی ہے. وہ سوال سامنے رکھا، ایک نظر کاغذ کے ٹکڑے پر ڈالی اور ایک نظر مخدوم ہاشم کے چہرے پہ ڈالی. پھر فرمایا قریبا. فرمایا تو کیا سمجھتا ہے میں نہیں جانتا تجھے؟ جب تو آیا تھا تو مجھے پتا تھا تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے. میں تیرا امتحان لے رہا تھا، تو نے ادب کی وجہ سے وہاں پہنچ گیا ہے جہاں سالوں میں لوگ نہیں پہنچتے. میں تجھے جہاں پہنچانا چاہتا تھا میں نے تجھے وہاں پہنچا دیا ہے. ادب کی وجہ سے میں سارے سلسلوں کی اجازت تجھے عطا کرتا ہوں. یہ ادب ہے جناب، تعظیم ہے، تکریم ہے. تصوف غیر سنجیدگی کا نام نہیں، تصوف میلے ٹھیلوں کا نام نہیں، تصوف نام ہے ایمان پر پہرا دینے کا، عقیدے پر پہرا دینے کا. ابھی آپ نے رضوی صاحب کی گفتگو سنی، رحماء بینہم پر کیسی خوبصورت گفتگو انہوں نے کی. یہی پیغام ہے یہاں کے بزرگوں کا. بات ہم بھی کرتے ہیں لیکن جب کوئی سید زادہ بولتا ہے اس کی بات کا اور وزن ہے، اس کی بات کا اور وزن ہے. جب کوئی سید زادہ کہتا ہے نا صحابہ کی شان بیان کرو تو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں. جب کوئی سید زادہ کہتا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کی محبت بیان کرو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں. اور جب کوئی سید زادہ کہتا ہے نا فکر رضا کی بات کرو تو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں. کیونکہ بریلی والے نے تو بتایا کہ سادات کا مقام کیا ہے، عزت و احترام کیا ہے، اور سادات کی تکریم اور تعظیم کیا ہے. بات جو میں کرنے لگا ادب، تعظیم اور تکریم. حضرت مجدد صاحب مرید حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے، پتہ ہے نا آپ کو؟ بولے نا سبحان اللہ. جڑے تھک گئے چوپ رہن باقی بولو. لیکن پتہ چلتا ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو کہ مجدد صاحب آ رہے ہیں تو سارے مریدین سے فرماتے ہیں آؤ شیخ احمد کا استقبال کریں. خانقاہ سے باہر آ کر حضرت مجدد صاحب کا استقبال ہو رہا ہے. مجدد صاحب تشریف لائے، بیٹھے حضرت خواجہ باقی باللہ کی مجلس میں. مریدین سے حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا مینوں نہ تکو، جب شیخ احمد بیٹھے ہوں مجھے نہ دیکھا کرو، ان کو دیکھا کرو.
ان کو دیکھا کرو، ادھر توجہ کرو۔ انہوں نے کہا آپ پیر ہیں، یہ مرید ہے۔ فرمایا ایسا ہی ہے، لیکن فرمایا شیخ احمد مثل آفتاب ہے جس میں مجھ جیسے کئی ستارے گم ہیں۔ اب اتنی بات تو آپ نے سمجھ لی، اگلی گل سننا۔ آج اگر پیر طریقت کسی مرید کو اتنا نوازے، اللہ ماشاءاللہ، وہ اپنا سلسلہ شروع کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے ان پیر دی لوڑ ہی نہیں، پیر صاحب نے چونکہ سر پہ اٹھایا ان میں نے لوڑ نہیں، اپنا سلسلہ۔ لیکن جہاں سمجھئے دونوں پہلو، خواجہ باقی باللہ نے اتنی محبت سے نوازا، مجدد صاحب تنہائی میں بیٹھے ہوں، دور حضرت خواجہ باقی باللہ کا گھر ہے، تنہائی میں بھی اپنے پاؤں کبھی مرشد کے گھر کی طرف نہیں پھیلائے۔ قاصد آ کر کہتے ہیں مجدد صاحب سے حضرت خواجہ صاحب نے بلایا ہے۔ مجدد صاحب کانپنا شروع ہو جاتے، کب کبھی تاری ہو جاتی۔ لوگوں نے کہا ہوا کیا؟ فرمایا مرشد دا پیغام آیا ہے، پیر نے بلایا ہے، کانپو نہ اور لرزہ تاری نہ ہو، پیر کامل کا بلاوا آیا ہے۔ تصوف نام ہے ادب کا، اور ہم اسی تصوف کے قائل ہیں۔ مرزا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تمہیں غلط لوگوں نے تصوف کی تشریح سمجھائی ہے۔ آؤ نظر ان آستانوں پر تمہیں بتائیں تصوف کس چیز کا نام ہے، ولایت کس چیز کا نام ہے، طریقت کس چیز کا نام ہے۔ اور پھر جو ولی ہوتا ہے وہ صاحب کرامت ہوتا ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ وہ کہے کہ بابے تے شیعی کوئی نہیں تے تو قرآن نہیں پڑھیا، تو نے رسول اللہ کا فرمان نہیں پڑھا، تو نے تصوف کی ہسٹری اور تاریخ نہیں پڑھی۔ کرامت نص قطعی سے ثابت ہے۔ بولیے میں شعبہ دہ بازی کی بات نہیں کر رہا، کرامت کی بات کر رہا ہوں۔ کرامت نص قطعی سے ثابت ہے، کیونکہ خود رب فرما رہا ہے کہ جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ کس طرح؟ فرمایا ہاتھ اسی کے ہوتے ہیں لیکن وہ صفت کن کا مظہر بن جاتے ہیں، زبان اس کی ہوتی ہے، صفت کن کا مظہر بن جاتی ہے، پاؤں اسی کے ہوتے ہیں، صفت کن کا مظہر بن جاتے ہیں۔ ولی کی نگاہ جہاں پہنچتی ہے وہاں عام بندے کی نگاہ نہیں پہنچتی، ولی کے ہاتھ جہاں پہنچتے ہیں وہاں عام بندے کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ ولی صاحب کرامت ہوتا ہے لیکن اس کی کرامت کے پیچھے فیضان نبوت کا ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تھک گئے ہوتے بس کر دیں، بولیے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ سن چکے بارہا مرتبہ، ایک نقطہ صرف وہاں عرض کرنا ہے۔ فرمایا تخت لانا ہے، جن نے کہا میں لاتا ہوں، فرمایا تو دیر لگائے گا، جلدی چاہیے۔ آصف بن برقیہ نے عرض کیا میں لاتا ہوں، کتنی دیر میں؟ پلک جھپکنے سے پہلے۔ فرمایا تو لا۔ کہاں ہے تخت؟ سینکڑوں میل دور ہے، 10 کمرے ہیں، ایک کمرے کو تالا، اس کے پیچھے دوسرا کمرہ، اس کو تالا، پیچھے تیسرا، 10 کمرے تالے، ہر کمرے کے دروازے پر پہرے دار۔ 10ویں کمرے میں تخت ہے، 40 گز چوڑا، 80 گز لمبا، اور ہیرے جواہرات لگے ہوئے، وزنی بھی ہے، اور زمین کے اوپر نہیں ہے، زمین میں گڑا ہوا ہے، زمین میں گڑا ہوا ہے۔ آصف بن برقیہ نے کہا میں لاتا ہوں، پلک جھپکنے سے پہلے۔ قرآن بیان کر رہا ہے۔ مرزا تو قرآن نہیں پڑھیا، یہ بابے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی کی طاقت یہ ہے تو اس امت کے ولی کی طاقت کیا ہوگی جو ساری امتوں کی سردار امت ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تخت لاؤ۔ توجہ پھر آپ کی چاہوں گا، جو سو رہے ہیں وہ جاگیں اور یہ بات سنیں۔ آصف بن برقیہ نے عرض کیا، پڑھیے مفسرین کو، حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ تخت میں لاؤں گا، تخت میں لاؤں گا۔ آپ نے صرف اپنی نگاہ ادھر کرنی ہے جدھر تخت پڑا ہوا ہے، اپنی نظر ادھر کرنی ہے جدھر تخت پڑا ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ادھر دیکھا، تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں سے زمین کا سینہ چاک ہوا، زمین شک ہوئی، تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں سے ظاہر ہوا۔ لیکن آصف بن برقیہ نے کہا لاؤں گا میں، آپ ادھر دیکھیں جدھر تخت ہے۔ پھر سنیے یہ جملہ، تخت میں لاؤں گا، کرامت میری ہے، آپ نے
نگاہ ادھر کریں جدھر تخت عاصم بن برقیہ کا پیغام تھا. کسی بھی ولی کی کرامت بظاہر اس کی ذات سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن پیچھے کمال اس امت کے نبی کا ہوتا ہے. نگاہ ناز ہوتی ہے اس امت کے نبی کی، طاقت اس نبی کی ہوتی ہے. اس لیے کسی ولی کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ شمار ہوتا ہے. فرمایا بظاہر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب یہاں توجہ فرمائیے، کرامت کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ ہر شعبہ باز کہے کہ میں صاحب کرامت ہوں، نہ ایسا بولو نا نہیں ہوگا. داتا صاحب کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ کشف المحجوب. سب سے بڑی کرامت داتا صاحب کی کشف المحجوب ہے. صرف سوئیاں نکال لینا یا بلیڈ نکالنا صرف ایک اس بندے کی بات نہیں کر رہا. جتنے بھی شعبہ باز تصوف کو بدنام کر کے اہل سنت کے مسلک کو بدنام نہ کرو. تصوف کی یہ تعریف کسی بھی صوفی نے نہیں کی، شعبہ بازی نہیں. کرامت، اور کرامت کے لیے حکم ہے کہ ولی کرامت کو چھپاتا ہے، ضرورت پڑے تو ظاہر کرتا ہے. کہاں ضرورت پڑتی ہے؟ جہاں اسلام کی سربلندی کا مسئلہ ہو، دین حق کی حقانیت ثابت کرنی ہو تو وہ کرامت دکھاتا ہے. کرامت کی بیس کیا ہے؟ داتا صاحب سے پوچھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی تھے حضرت حبیب رائی، بکریاں چراتے تھے. وہ نماز پڑھ رہے تھے، بکریاں بیٹھی ہوئی ہیں اور بکریوں کے گرد بھیڑیوں نے حصار بنا کر بھیڑیے بکری کی حفاظت کر رہے ہیں. ایک بندہ وہاں سے گزرا، وہ تعجب ہوا، رک گیا. حضرت حبیب رائی نے سلام پھیرا تو اس نے آگے بڑھ کے کہا جناب پہلے تو یہ بتائیے یہ بکریوں کی دوستی بھیڑیوں سے کب سے ہو گئی ہے؟ فرمایا جب سے بکریوں کے مالک کی دوستی اللہ سے ہوئی ہے تب سے بھیڑیوں کی دوستی بکری سے ہو گئی ہے. اس آدمی نے حضرت حبیب رائی سے کہا مجھے پیاس لگی ہے. آپ نے ایک مٹی کا پیالہ پکڑا، پتھر کے نیچے رکھا، پتھر سے دودھ جاری ہوا، پتھر سے شہد بھی جاری ہو گیا. وہ پی کر کہنے لگا جناب یہ کیسے ہوا؟ پتھر سے دودھ اور پتھر سے شہد کیسے جاری ہوا؟ فرمایا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، تو بھی کر سکتا ہے. تو چاہے تو تیرے قدموں کی ٹھوکر سے پانی کے چشمے جاری ہوں. اس نے کہا کیسے ہوگا؟ لفظ سنیں گے آپ، میں واللہ باللہ یہ نور نور سادات کے چہرے دیکھ کر دل خوش ہو گیا. اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ یہ سارے عالم اور خطیب ہیں ایک سے بڑھ کر ایک. کیسے ہوگا؟ وہ جملہ سنیے، کہا بمطابعت رسول اللہ، اپنے نبی کا طریقہ اپنا لے. بس اتنا ہی نسخہ ہے. آقا کریم کی ذات سے تعلق مضبوط کر لے، تو جس پتھر کو ٹھوکر مارے گا رب وہاں سے چشمہ جاری کر دے گا. ابھی بھی وہ بندہ حیران تھا. فرمایا تو حیران ہے، گال سمجھ نہیں آئی تو اور آسان کرا. فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ نے پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کیے. ایسے ہی ہے؟ اس نے کہا ایسے ہی ہے. فرمایا حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کا کہنا نہیں مانتی تھی، بات نہیں مانتی تھی. فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کی بات نہ مانے، ان کے لیے پتھر سے 12 چشمے جاری ہو سکتے ہیں، تو حبیب اللہ کی امت جن کے گلوں میں غلامی رسول کا پٹا ہے ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ جس پتھر کو حکم دے رب اس پتھر سے پانی کے چشمے جاری کر دے. اور پھر فرمایا ولی صاحب کرامت ہوتا ہے، لیکن کیسا صاحب کرامت؟ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا، فرمایا حضرت بایزید بسطامی کو ایک معراج ہوئی، عروج حاصل ہوا جو ان کی روحانی معراج تھی. بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر پہنچ کر سوال کیا یا اللہ میں اور قریب آنا چاہتا ہوں اور قرب چاہتا ہوں. فرمایا بایزید تو قریب آنا چاہتا ہے تو ایک کام کر. کیا؟ اپنی خودی کو ختم کر کے آ. یا اللہ میری خودی میں کیسے ختم ہوگی؟ یہ وہ لفظ ہیں جو میری خطابت کے جملے نہیں، جو داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا. فرمایا عاطف غیبی سے آواز آئی کہ بایزید اپنی خودی ختم کر کے میرا اور قرب چاہتا ہے تو ایک کام کر لے. کیا؟ فرمایا میرے حبیب کے قدموں سے لگنے والی مٹی
میرے حبیب کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے، رب تجھے وہ عروج دے گا جس کا تو تصور نہیں کر سکتا۔ شرط ہے کہ تعلق میں رسالت رسول اللہ کی ذات سے تیرا تعلق مضبوط ہو، وہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا عروج رب تجھے عطا فرمائے گا۔ اور حضرت بشر حافی سے بات بالکل میں سمیٹ رہا ہوں۔ بشر حافی کو خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا، فرمایا بشر تو جانتا ہے تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ یا اللہ کیسے ملا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے کیسے ملا؟ عرض کیا حضور کیسے ملا؟ فرمایا 4 وجوہات ہیں۔ کتنی؟ سارے بولو نا۔ 4 وجوہات۔ پہلی، لِاتِّبَاعِ کا سنتی، تو میرے طریقے پہ چلتا ہے اس لیے تو ولی بنا ہے۔ دوسری وجہ، وَخِدْمَتِكَ لِلصَّالِحِينَ، تو اللہ کے ولیوں کی خدمت کرتا ہے اس لیے تو ولی بنا ہے۔ تو پاکان امت کے دامن سے وابستہ ہے اس لیے تو ولی بنا۔ تیسری وجہ، وَنَصِيحَتِكَ لِإِخْوَانِكَ، تو اپنے مریدوں کو خیر خواہی کی بھلائی کی وصیت کرتا ہے۔ دیکھیے بڑی طبیعت خوش ہوئی، شاہ صاحب نے بتایا کہ ہم نے موضوعات دیے ہیں تو بڑا دل خوش ہوا، ورنہ آراس کی تقریب ایسی بھی ہوتی ہیں لنگر کھا کر لوگ ڈھول تماشا دیکھ کر بنگڑے ڈال کر گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ آپ سینہ تان کر نکلیں گے کہ عقیدے کا پیغام لے کر جا رہے ہیں، عقیدے کی مضبوطی لے کر جا رہے ہیں، عقیدے میں استحکام لے کر جا رہے ہیں۔ تیسری بات فرمایا وَنَصِيحَتِكَ لِإِخْوَانِكَ، تو اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتا ہے اس لیے تجھے ولایت ملی۔ چوتھی وجہ، اس پر آپ کی توجہ چاہیے، فرمایا وَمَحَبَّتِكَ لِأَصْحَابِي وَأَهْلِ بَيْتِي، تیری ولایت کی چوتھی وجہ یہ ہے تو میرے صحابہ نال بھی پیار کر دے، تے میری اہل بیت نال بھی پیار کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا صحابہ کا بغض ہو تو وہ بھی ولی نہیں، اہل بیت کا بغض ہو تو وہ بھی ولی نہیں ہے۔ ولایت کے لیے شرط ہے رافضی نہ ہو، نصبی نہ ہو، خارجی نہ ہو، تفضیلیہ نہ ہو، پکا ٹھکا سنی ہو تو تب ولی کہلائے گا۔ زندہ۔ اب میں بالکل اختصار 5-7 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں، پیغام آپ کو دے رہا ہوں، توجہ میری طرف۔ ابھی حضرت نقیب محفل نے اشارہ کیا، میں اس کو تھوڑا سا اور آسان کر دیتا ہوں۔ یہ جڑیاں کہانیاں رافضی سنا رہے ہیں نا توانوں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ جو خارجی تفصیلیے اور ناسبی کہانیاں سنا رہے ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ صحابہ اہل بیت سے جدا نہیں تھے اور اہل بیت صحابہ سے جدا نہیں تھے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، جو بات انہوں نے کی میں اس کو کھول رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کے ایک صاحبزادے تھے، ان کا نام تھا عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام تھا حضرت اسماء۔ حضرت اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر، پوتی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا حضرت صدیق اکبر کے دوسرے صاحبزادے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے تھے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، یعنی پوتے حضرت صدیق اکبر کے۔ توجہ فرمائی آپ نے، ایک پوتے ایک پوتی، دونوں کا ہو گیا نکاح۔ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کا ہوا نکاح۔ ان کو اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی، ان کا نام تھا ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا رشتہ مانگا، کس نے مانگا؟ امام زین العابدین نے رشتہ مانگا، پڑپوتی صدیق اکبر کی رشتہ مانگا امام زین العابدین نے۔ کس کے لیے؟ اپنے بیٹے امام محمد باقر کے لیے۔ اگر بغض ہوتا، عداوت ہوتی تو رشتے ہوتے، نہ
حضرت ام فروہ کا نکاح ہوا حضرت امام محمد باقر سے، تو سندے چہرے دس دینے کے گال مشکل لگی ہے، میں آسان کر دینا. بارات چلی مولا علی کے گھر سے، صدیق اکبر کے دروازے پر آئی اور حضرت صدیق اکبر کے گھر سے ڈولی اٹھی، حیدر کرار کے گھر میں آئی. بات مشکل ہے تو اور آسان کروں، دلہا مولا علی کے گھر کا، دلہن صدیق اکبر کے گھر کی، حضرت ام فروہ کا نکاح پڑپوتی صدیق اکبر کی، نکاح ہوا امام باقر سے پڑپوتے مولا علی کے. ان دونوں کو اللہ نے جو پہلا بیٹا دیا صدیقی اور علوی خون کا، پہلا رنگ جو دنیا نے دیکھا، پہلا بیٹا اس جوڑے کے گھر جو پیدا ہوا اسے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. توجہ ہے حضرات کوئی نہ؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین، میں صدیق اکبر کا دورہ بیٹا ہوں، پتر مولا علی دا. اور اعلان کر رہے ولدنی ابو بکر مرتین. آپ کو کئی ڈر تھا، کیسا ڈر؟ پتر حیدر کرار دا. اور یہ وہی امام جعفر صادق ہے، فرماتے ہیں اس روئے زمین پر ابو بکر سے بڑھ کر افضل شخص پر نہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا. لوگوں نے کہا آپ نے یہ بات کہاں سے سنی ہے؟ کہا امام باقر سے. انہوں نے کس سے سنی ہے؟ امام زین العابدین سے. انہوں نے کس سے سنی؟ امام علی مقام سے. انہوں نے حیدر کرار سے. انہوں نے آقا کریم سے. آقا کریم کو جبریل نے خبر دی، اللہ فرماتا ہے اس روئے زمین پر ابو بکر سے بڑھ کر افضل کسی شخص پر نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے. تو جملہ سوڑا امام جعفر صادق دا، فرمایا اگر اے گال میں غلط کراں، امام جعفر صادق فرماتے اگر میں یہ بات غلط کروں مجھے رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہو. سنیو، یہ امام جعفر صادق نے عقیدہ دیا کہ اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے افضل یار غار، یار مزار، مزاج شناس نبوت، واقف اسرار نبوت، رازدار راز رسالت، جانشین مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جن کو رسول اللہ نے اس امت میں سب سے افضل قرار دیا. یہی عقیدہ حیدر کرار کا. اور حیدر کرار کا معنی آپ جانتے؟ لوگوں نے کہا خلافت آپ کا حق تھا، فرمایا مجھے بزدلی کے تانے نہ دو، حق میرا ہو تو کوئی چھین لے، میں حیدر کرار ہوں. توڑا ذوق ہے کوئی نہیں؟ حیدر ہوں، حیدر. اور حیدر کس شیر کو کہتے ہیں؟ کیونکہ شیر کے مختلف نام ہوتے ہیں. شیر اپنی کچھار میں ہو تو اسد کہلاتا ہے، کچھار سے بائل نکل کر چہل قدمی کرے تو زرغام کہلاتا ہے، اور شیر دشمن پر نظر ڈالے تو زیغم کہلاتا ہے، دشمن کی طرف لپکے تو غضنفر کہلاتا ہے، دشمن کو دبوچ لے تو حمزہ کہلاتا ہے، دشمن کو سانس نہ لینے دے تو عباس کہلاتا ہے، اور وہ شیر جو دشمن کے دو ٹکڑے کر دے اسے حیدر کرار کہتے ہیں. اب ذرا حیدر حیدر کی صدائیں ہو جائیں نا، دب کے بولو، دب کے بولو. صدیق اکبر کے ملنگ جب حیدر کا نعرہ لگاتے تو یوں لگاتے، حیدر 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 حیدر. الحمدللہ ہم ابو بکر والے بھی ہیں اور علی والے بھی ہیں. توجہ حضرات، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بات آپ کو سمجھانی تھی، رافضیوں کی کہانیوں میں نہ آنا، ناسبیوں کی کہانیوں میں نہ آنا. یہ کسی اور مشن پہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ مشن کیا ہے؟ علل اعلان اس آستانے سے پیغام آپ کو دے رہا ہوں. اور مجھے خوشی ہوئی کہ مجھے حکم دیا گیا کہ آپ عقیدے کی بات کریں. میں یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ سواریاں جن پر اہل بیت کی محبت کا لیبل لگا ہوا ہو، ہم اہل بیت والے ہیں. اور وہ سواریاں جو پہلے گامے شاہ کے اسٹیشن پر رک جائیں اور پھر ایران کے بارڈر پر اتار دیں، ہمیں ان سواریوں کی ضرورت، بولو نا.
اور وہ سواریاں جن پر لیبل صحابہ کی محبت کا لگا ہوا ہو اور وہ ناسبیت اور خارجیت اور تفضیلیت کے اڈوں پر جا کر سواریاں اتار دیں، ہمیں ان سواریوں کی ضرورت بھی تو پھر کیڑیاں سواریاں بیڑ ہیں ان سواریوں میں جن کا پہلا سٹیشن داتا صاحب کی بارگاہ، دوسرا سٹیشن سرحان شریف، تیسرا بریلی شریف، چوتھا بغداد شریف، پانچواں نجف اشرف، اور پھر سیدھا بارگاہ مصطفیٰ میں جو سواری لے جائے، کیونکہ وہ سواری آل بیت کا بھی غلام بناتی ہے اور صحابہ کا بھی غلام بناتی ہے۔ فرمایا بشر عافی وَمَحَبَّتِكَ لِأَصْحَابِي وَأَهْلِ بَيْتِي، تیری ولایت کی وجہ یہ ہے تو میرے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، میری اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے، اس لیے ہم نے تجھے ولی بنایا ہے، ولایت کا مقام دیا۔ سنیوں، اس عقیدہ یہاں سے لے کر جانا ہے۔ جسمانی لنگر آپ نے کھا لیا، خوراک مل گئی، بزرگوں کا لنگر مل گیا، اور حقیقت میں گھر میں بھی جو ہم کھا رہے ہیں انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں، لیکن یہ علمی لنگر یہاں سے لے کر جانا ہے۔ عقیدہ خراب نہ کرنا، عقیدہ بنیاد ہے۔ عقیدہ دگڑ مگڑ ہو تو عمل قبول نہ، نمازاں کسی کام دیاں تے، نہ روزے تے، نہ زکاة تے، نہ حج، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں۔ آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عقیدے کی بات فرقہ واریت ہے، تو انہوں اتنے مروڑ پھر رہے نے تے پھر اے دسو تے حضور 73 فرقیاں دی گل کیوں کی تھی؟ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، ایک جنتی ہے۔ عرض کیا حضور جنتی کون سے؟ فرمایا ما انا علیہ وصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، جس کے لیے ابن عباس نے فرمایا وہ جماعت جو صحابہ اور حضور کے طریقے پر ہے، ہم اہل السنت والجماعت، انہی کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اور امام زین العابدین سے سوال ہوا اہل سنت و جماعت کی کوئی علامت تو بتائے، فرمایا علامتاں تو اور بھی بڑیاں نے، اہل سنت و جماعت کی ایک علامت یہ ہے کثرت الصلاۃ والسلام علی النبی الکریم۔ جو اہل سنت و جماعت جنتی گروہ فرقہ ناجیہ، ان کی ایک نشانی یہ ہے وہ کثرت کے ساتھ اپنے نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ہیں درود و سلام والے، ہم ہیں صحابہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے، ہم ہیں اہل بیت اطہار کی محبت سے جن کا عقیدہ مہک رہا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے اس آستان کرم کو سلامت رکھے، اس فکر کو سلامت رکھے، اس پیغام کو سلامت رکھے۔ آخری پیغام یہ ہے، ہم ناقص نقمے نقارے یہاں آئے ہیں، ان سیدوں کا دامن پکڑا ہے، ان بزرگوں کا دامن پکڑا ہے، اولیاء کاملین کا دامن پکڑا۔ وجہ کیا ہے؟ مجھے قرآن کا وہ منظر یاد آ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے 5 اصحاب کہف تھے تو 6واں کتا تھا، 6 تھے تو 7واں کتا تھا، 7 تھے تو 8واں کتا تھا۔ قرآن بار بار کتے کا ذکر کر رہے ہیں۔ ذہن میں سوال تو آتا ہے بھلا کتا بھی کوئی قابل ذکر چیز ہے؟ قرآن بار بار کتے کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کسی کے دروازے پہ مہمان بن کے چلے جائیں، 7 شکاری کتا بھی لے جائیں، وہ پوچھے کتنے لوگ ہیں تو یہ نہیں کہیں گے کہ 3 ہم ہیں اور 4تھا کتا بھی آیا ہے۔ کتا کوئی قابل ذکر چیز نہیں، لیکن قرآن بار بار کتے کا ذکر کر کے بتا رہا ہے کوئی قابل ذکر نہ ہو، ولیوں کے لڑ لگ جائے تو قابل ذکر ہو جاتا ہے۔ تم ناقص ہوئے، ناکارہ ہوئے، جن ولیوں کا دامن تم نے تھاما ہے ان میں سے پہلا جنت کے دروازے پر ہوگا، اور وہ اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک آخری جنت کے دروازوں سے داخل نہ ہو جائے۔ اس آستان کرم کا فیض اللہ قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ میں نے جو باتیں عرض کی ہیں مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ اللہ زندہ رکھے۔ دعا مانگے نا، رہوں سنی، جیوں سنی، مروں سنی، اٹھوں سنی، یا اللہ علیہ سنت و جماعت میں حشر فرما، وما علینا الا البلاغ۔